بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے برادرم پروفیسر ڈاکٹر فخر الحق نوری صاحب نے جن باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، قبلہ سبیر رحمانی صاحب نے بھی اظہار خیال فرمایا۔ جو آج ہمارے پاس موضوع ہے جدید اور قدیم نعت کا، میرے نزدیک یہ ایک مہمل اور بے معنی موضوع ہے۔ اقبال کہتا ہے زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک، دلیل کم نظری قصہ جدید و قدیم۔ تو یہ جو چیز ہے یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ کلیامی صاحب نے گفتگو کا آغاز کیا تھا علامہ اقبال کے ایک شعر سے۔ اس کے ضمن میں یہ عرض کرتا چلوں کہ نعت ایک ایسی چیز ہے جس نے ازل ابد کو ملا دیا ہے۔ ایک لمحہ موجود ہے ہمارے سامنے، اور وہ لمحہ موجود جو ہے وہ کیسے ہے، کیسے وجود پاتا ہے۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ تو یہ ازل میں بھی یہی بات تھی، کل بھی یہی بات تھی، آج بھی یہی بات ہے۔ نعت جو ہے وہ ہمیشہ موجود ہے، اور موضوعات بھی ہمیشہ سے موجود ہیں۔ ان کا انکشاف ہوتا ہے، وہ منکشف ہوتے ہیں نعت کہنے والے پر، اور اس کی دو جہتیں ہیں۔ نعت جو ہے یہ پناہ ہے، یہ امان ہے انسان کے لیے۔ ہر انسان جو ہے وہ دو قسم کے، دو طرح کے آشوب سے گزرتا ہے۔ ایک شخصی آشوب ہے۔ منیر نیازی کی بات ہوئی تھی، اپنا عالی صاحب نے منیر نیازی کا حوالہ دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کہ ایک برباد ہوں، آباد رکھتا ہے مجھے، دیر تک اس میں محمد شاد رکھتا ہے مجھے۔ تو یہ ایک شخصی آشوب سے جب انسان گزرتا ہے تو وہ رجوع کرتا ہے ذات مصطفیٰ کی طرف، کیونکہ وہی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ دوسرا آشوب ہے ہمارا زمانے کا، وقت کا، قوم کا، ملت کا۔ اس میں بھی رجوع سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف ہی ہوتا ہے۔ تو موضوعات تبدیل نہیں ہوتے، موضوعات منکشف ہوتے ہیں نعت کہنے والے پر۔ اور اس سلسلے میں ایک اور چیز عرض کرتا چلوں۔ سبیر رحمانی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ تو مجھے نہیں جانتے لیکن میں انہیں جانتا ہوں۔ نعت گو کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے قریب ترین کرنے کے لیے نسبت ضروری ہے۔ سبیر رحمانی صاحب کا ایک شعر ہے، میرے تاکہ جام نسبت کے چراغ جل رہے، مجھے خوف تیرگی کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ یہ تھا، ہے، ہوگا، یہ تو ہے ہی نہیں۔ نعت میں سب کچھ ہے اگر وہ مل جائے۔ آج کے جو مسائل ہیں نعت کے حوالے سے، جس کو جدید و قدیم نعت ہے ہی نہیں۔ پرانے شاعروں کو ہم پڑھتے ہیں، مثلا میر کہتا ہے بیٹھنے کون دے ہے پھر اس کو، جو تیرے آستاں سے اٹھتا ہے۔ وہ میر آج کا بندہ تو نہیں ہے، لیکن یہ جدید و قدیم جو ہے نعت زمانی اور مکانی بعد کو ختم کر دیتی ہے۔ میر کا بھی یہی مسئلہ تھا، میر سے صدیوں پہلے بھی یہی مسئلہ تھا۔ جو راندہ
درگاہ مصطفیٰ ہو گیا وہ کہیں کا نہیں رہا، بمصطفیٰ برساں خویش را کے دیں ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حبیب۔ جی چشتی صاحب، میں اختصار کی درخواست کرتا ہوں، اور دوسرے موضوع کی طرف جو میں نے ایک بات آپ سے کہی وہ بھی ذرا۔ نوری صاحب باتیں تو اب بہت ساری کہنے کو تھیں۔ جی بس وہ اب اصل میں سیشن بہت مختصر کرنا پڑے گا، تو اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اس جدید اگلی جو بات، جی وہ بس جی اس ایک پہ بات بس مجھے کر لینے دیجیے۔ جی جو جدید اور قدیم کا ایک فکری فنی جو فرق ہے، وہ زمانے کے حساب سے کچھ حیتیں ہمارے سامنے آئی ہیں نعت میں، اس میں سانٹ بھی ہے۔ رحمانی صاحب نے سانٹ پہ کچھ کام کیا ہوا ہے، بلکہ انہوں نے سانٹ لکھے بھی، تو سانٹ کی فارم میں بھی نعت لکھی گئی ہے، ہائیکو کی صنف میں بھی نعت لکھی جا رہی ہے۔ ایک تو یہ ایک جو فنی اس کا فرق ہے جدید اور قدیم کا، اگر ہم سمجھتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں جیسے انہوں نے ابھی بات کی کہ انگریزی شاعروں سے بھی کچھ تراجم جو ہیں وہ ہم نے کیے ہیں، تو وہ چیزیں پھر اس کے ساتھ آتی ہیں۔ اب نوری صاحب نے جو مجھے کہا ہے کہ نجف کا جو حوالہ ہے، اس عاجز کا ایک شعر ہے کہ مدینہ شہر جانا ہو تو دروازہ نجف کا ہے، مدینہ شہر جانا ہو تو دروازہ نجف کا ہے، کہ رستہ اور قدرت نے نکالا ہی نہیں کوئی۔ تو یہ مجھ پر یہ چیز منکشف ہوئی ہے کہ بارگاہ رسالت تک پہنچنے کے لیے علی اور آل علی کا ہی راستہ ہے، اس کے بغیر وہاں تک رسائی نہیں۔